ہیلو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دیکھیے اسد الدین اویسی نے اپنے بیان میں فلسطین کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ فلسطین کے لیے دعا کرتے رہیے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور پلیز اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کوئی ماں کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ میرا بیٹا آ رہا ہے آپ کے پاس۔ میرے بھائی، ان فلسطینیوں کو یاد رکھو، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ جب قیامت ہوگی تو حشر کا میدان یہیں پر ہوگا، حشر کا میدان یہیں پر ہوگا، یہیں پر حساب کتاب میزان لگایا جائے گا، اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن کے زمینوں میں اللہ نے دولت دی، آج وہ گونگے بن کر بیٹھے ہیں۔ ارے ظالموں، تم کو اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ 40,000 لوگ جب کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں، اور جب کہیں گے پروردگار ہمارے اطراف میں تو نے اس زمین میں سونا اور تیل دیا، مگر ہم نے تیرے دین کی عظمت کے لیے سرزمین کو اپنے خون سے لال کیا، بتاؤ بے شرمو تم کیا جواب دو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خیر اللہ ان کو دنیا میں بھی اللہ ان کو بلندیاں عطا کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ ان کو بلندیوں سے نوازے گا۔ جو لوگ آج ان کی تکالیف کو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہیں، ارے تم میں انسانیت مر چکی ہے۔ یوکرین، رشیا یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو ساری دنیا کو حملہ یاد آتا ہے۔ ارے 75 سال ہو گئے، لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور یہ ظالم لوگ فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ اگر تم 3,000 گھر کو توڑ دو گے بلڈوزر لگا کر نیتنیاہو، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں نیتنیاہو، تم ختم ہو جاؤ گے۔ لبنان میں بمباری ہو رہی ہے، پورا ساؤتھ بیروت، جنوبی لبنان پر ہزاروں بلڈنگوں کو زمین دوز کر دیا یہ ظالم بنیامین نیتنیاہو، اور دنیا کچھ نہیں کہتی ہے۔ کہاں گیا امریکہ تمہارا ہیومن رائٹس؟ کہاں گیا مغربی دنیا تمہارا ہیومن رائٹس؟ اور ہم ہمارے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آج لبنان میں یونائٹڈ نیشن کی فوج پر اسرائیل نے حملہ کیا، یونائٹڈ نیشن کی فوج کے لوگ زخمی ہوئے، تو بتاؤ وزیر اعظم مودی، یہ جو 40,000 غزہ میں مر گئے، آپ نہیں بولیں گے بنجامین نیتنیاہو اس ظالم کتے کو؟ لبنان میں قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے؟ اور کیوں ہتھیار دے رہا بھارت اسرائیل کو؟ اسپین نے کشتی کو روک دیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے، کیونکہ بھارت سے ہتھیار جا رہا تھا اس ظالم بنیامین نیتنیاہو کے پاس۔ یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے 15 ججز نے ایک فیصلہ دیا کہ نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دعا ضرور کریں گے، مگر مت بھولو ان فلسطینیوں کو۔ یہ فلسطینی صرف یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم آباد ہیں، یہ فلسطین صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے۔ کیا کہا تھا مہاتما گاندھی نے؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کے لیے ہے، مگر آج ہمارے حکومت کی پالیسی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی فلسطینی کامیاب ہوں گے، وہاں پر اور لبنان کے وہ مجاہدین کامیاب ہوں گے۔ ارے یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ موت کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں، یہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور یہ مرنے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کے لیے، القدس الشریف کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کرتے رہیں گے۔ ان کی ماں نے ان کو یہ کہہ کر پیدا کیا اور پالا اور پوسا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی تک میرے بیٹے تجھے لڑنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان فلسطینیوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان کے لیے کثرت سے دعا کریں،
اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ اس زمین و آسمان کا خالق ہے، یاد رکھو. اللہ ہی آسمانوں سے بارش پیدا کرنے والا ہے. اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے. اللہ ہی نے سورج کو بنایا، اللہ ہی نے ہی چاند کو بنایا، اللہ ہی نے ہی ہم کو رزق پہنچایا ہے، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے خون کے لتڑے سے. انشاءاللہ تعالی اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان فلسطینیوں کی کامیابی کو دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ وہ دن دیکھیں گے جب مسجد اقصی آزاد ہوگا ان ظالموں کے ان کے شکنجے سے. انشاءاللہ تعالی